شروع ہو گیا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ اس نئے سال میں رمضان المبارک کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور پرانے ساتھی پرانے طلبہ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے بھی یہ مجلس ہوتی تھی نا، ہفتے کے دن 11:15 بجے سے 11 بجے تک یہ مجلس ہوتی ہے. ہر ہفتے کے دن 15 منٹ کی مجلس ہوتی ہے کے طلبہ اور شعبہ اسکول کے طلبہ وہ بیٹھتے ہیں، باقی طلبہ کو آپ کے ساتھ نہیں بٹھایا جاتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سے خاص طور پہ کرنی ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ اوپر داخلے چل رہے ہیں، کتابوں میں طلبہ آ رہے ہیں، اسکول میں طلبہ کے داخلے ہو رہے ہیں. تو ایک تو تمام طلبہ سے جو حفظ و ناظرہ کے طلبہ ہیں نیچے، ان سے یہ درخواست ہے نا کہ وہ بھی پورا ارادہ کریں، نیت کریں کہ جب انشاءاللہ آپ حضرات کا قرآن ختم ہوگا، ناظرہ مکمل ہوگا، حفظ مکمل ہوگا، تو اس کے بعد پھر آپ حضرات انشاءاللہ عالم بننے کے لیے داخلہ لیں گے. کون کون لے گا انشاءاللہ؟ سب عالم بنیں گے؟ ہاں ہاتھ اٹھا لو یار تھوڑی دیر کے لیے. تو جس طرح آپ قرآن کریم کو ناظرہ مکمل کریں گے، قرآن کریم کا حفظ مکمل کریں گے، اسی طریقے سے ہمیں اللہ پاک کے اس دین کا علم بھی سیکھنا ہے، عالم بھی بننا ہے. اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کون ہوتا ہے؟ جو پیدائش سے لے کر موت تک جتنی زندگی ہے، جتنی زندگی انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کی ہے، اس پوری زندگی میں ہمیں جن جن مرحلوں سے گزرنا ہے، جو جو حالات پیش آنے ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، سفر ہے، گھر ہے، بہن بھائی ہے، والدین ہے، اساتذہ ہے، جتنی چیزیں ہیں، ہم ان سب کے حلال اور حرام کو سمجھ لیں. بات سمجھ گئے؟ آپ مثال کے طور پہ ابھی چھٹی ہوگی، اوپر جائیں گے نا، تو چپل پہن کے جائیں گے گھر یا ننگے پیر جائیں گے؟ جی پہن کے جائیں گے نا. تو جب چپل پہنیں گے، جوتے پہنیں گے، تو بھئی ہر طالب علم تلاش کرے گا نا میرے والے چپل کون سے، یا جو ہاتھ میں آ گئے وہ پہن لیں گے. ہاں آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو روزانہ یہاں سے نئے نئے جوتے لے جاتا ہے؟ کوئی ایسا ہے؟ یا سب اپنے جوتے پہن کے جاتے ہیں؟ اپنے جوتے پہن کے جاتے ہیں. آپ کے سامنے 100 چپل پڑے ہوئے ہیں، 100 پڑے ہوئے ہیں، 120 پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے چپل اور جوتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے چپل سے زیادہ قیمتی ہے، خوبصورت ہے، اعلیٰ ہے، لیکن آپ ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھاتے، اپنے جوتے اٹھا کے پہنتے ہیں نا. کیوں؟ دوسرے کی کسی چیز کو بغیر اجازت استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. ایسا ہی ہے نا، کسی کے جوتے اس کی اجازت کے بغیر نہیں پہن سکتے، لیکن طلبہ کیا کرتے ہیں؟ واش روم جا رہے ہیں، کوئی جوتا بھی ہاتھ میں آ گیا پہن کے چلے گئے.
کرتے ہیں نا اس طرح، اٹھایا ریک سے، لیکن جب واش روم سے فارغ ہوئے تو پھر وہیں چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ میرے تو ہے نہیں، جس کے ہے اس کی ٹینشن ہے، اب وہ ڈھونڈتا رہے بیچارہ۔ یہ جو فرق ہے نا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی اور کے جوتوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اپنے جوتے پہنے، حالانکہ آپ اٹھا کے بھاگ سکتے تھے، نہیں اٹھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جس دین کے ماننے والے ہیں اس میں کسی اور کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھنا کہ کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، اس جائز اور ناجائز کے فرق کو سمجھ لینا، یہ علم کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے دوستو؟ علم کہلاتا ہے۔ آپ کو فرق سمجھ آ جائے کہ کس چیز کو میں ہاتھ لگا سکتا ہوں، کس چیز کو میں استعمال کر سکتا ہوں، کس سے کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ آپ آپس میں بات کرتے ہیں، ایک آپ اپنے استاد سے بات کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ہاں، فرق ہے دونوں میں۔ دوستوں سے، ساتھیوں سے بات کرنا بے تکلفی سے، لیکن استاد سے بے تکلفی نہیں، ادب ہے۔ یہ فرق جو ہے نا کہ استاد اور ساتھی کا فرق سمجھ میں آ جائے، یہ علم کہلاتا ہے دوست۔ بات سمجھ گئے؟ آپ گھر پہنچیں گے تو گھر کا دروازہ لات مار کے نہیں کھولیں گے، گھنٹی بجائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جب داخل ہوں گے سلام کر کے داخل ہوں گے۔ یہ فرق سمجھنا کہ مجھے گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، یہ سمجھ آ جائے، یہ علم کہلاتا ہے دوست۔ ٹھیک ہے؟ باہر آپ گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے، شور مچا رہے تھے، بال چلی گئی، بھئی وہ لے آؤ، یہ لے آؤ، فلاں ہو جائے، میں آؤٹ ہوا نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی اذان ہوئی آپ مسجد آ گئے۔ اب مسجد میں آپ شور مچا سکتے؟ ایک قدم باہر گلی میں آپ نے شور مچایا، ایک قدم مسجد میں آئے نہیں مچایا۔ یہ فرق سمجھ لینا کہ گلی میں اور مسجد کے آداب میں فرق ہے، یہ علم کہلاتا ہے دوست۔ تو بھئی یہ علم ہم سب کو سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے؟ سیکھیں گے نا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا ایک ہفتے سے اوپر داخلے ہو رہے تھے، آپ کے ساتھ بہت سارے یہ اسکول کے طلبہ بیٹھے ہیں ہمارے پیچھے، یہ بھی آپ کے ساتھی، آپ ان کے ساتھی ہیں۔ تو یہ داخل ہوئے اس سال، یہ اسکول پڑھیں گے، یہاں سے میٹرک کریں گے، پھر عالم کے سلسلے میں چلے جائیں گے۔ تو آپ طلبہ سے بھی یہ درخواست ہے جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ پڑھ رہے ہیں نا، وہ ابھی سے نیت کریں دوستو کہ آپ حضرات نے صرف حفظ کر کے مدرسے سے نہیں جانا، بلکہ جب حافظ بن جائیں گے تو پھر کس میں داخلہ لیں گے؟ عالم کورس میں داخلہ لیں گے نا انشاءاللہ۔ تو ہمیں دین سیکھنا ہے، زندگی کے گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے، آداب سیکھنے ہیں، اخلاق سیکھنے ہیں، ایک اچھا انسان بننا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے انشاءاللہ انسان علم سیکھتا ہے، عالم بنتا ہے، اور انشاءاللہ آپ سب بھی ارادہ کریں گے، اللہ آپ کو بھی اچھا عالم بنائیں گے، آپ سے بھی اللہ اپنے دین کا کام لیں گے۔ چونکہ آج وقت کم تھا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی بات ہوگی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔